أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم اسی طرح آیات کو مفصل بیان کرتے ہیں اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج سمجھتے ہیں اور جس کا نام ہے خلاصہ قرآن. خلاصہ قرآن مفتی زبیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں. چلتے ہیں خلاصہ قرآن کی طرف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 4 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرنے کی بھرپور ترغیب عطا فرمائی جو مال انسان کو بہت زیادہ محبوب ہو، بلکہ یوں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم اعلیٰ درجے کی نیکی تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ انسان کو کون سا مال محبوب ہوتا ہے۔ ایک تو وہ مال کہ جب اس مال کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہو، ضرورت کے باوجود خدا کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا، یہ گویا اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ لیس البر ان تولوا وجوہکم الآیہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنی محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود اپنے اعزاء اور اقربا پر مال خرچ کرنا اصل نیکی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنی محبت اور ضرورت کے باوجود قیدی، یتیم اور مسکین کو مال کھلایا، خرچ کیا، کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی محتاجی اور ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطلب کہ جو سارے کے سارے جانوروں میں، سواریوں میں، پیسے، سونا چاندی، مال و متاع میں تمہیں زیادہ محبوب ہے، اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب دی، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اولاً تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ مزاج نہیں ہے، یہ ذہنیت ہماری نہیں ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا، نہ ہمارا، نہ اولاد بہن بھائیوں کا، نہ گھر والوں اور اہل خانہ کا ہم نے یہ ذہن بنانے کی کبھی کوشش کی۔ اور اگر کچھ نہ کچھ کبھی یہ ذہنیت بن بھی جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں چونکہ فلاں ویسٹڈ مال ہے، فلاں ضائع مال ہے، لہٰذا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ گھر کی ماسی اور نوکرانی کو دے دو، وہ کسی ضرورت مند کو دے دو، یہ جو میرے بدن کے استعمال شدہ ضائع ویسٹیج کپڑے ہیں اب یہ خرچ کر دو، یا وہ چیز کہ جو اب ہمارے گھر کے کسی فرد کے استعمال میں نہیں آ رہی، اب وہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لو۔ یقیناً اس کا خرچ کرنا، اس کا صدقہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس آیت میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے، اعلیٰ درجے کی نیکی کو اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد خصائص سے بیت اللہ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وہ گھر، وہ بیت اللہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا مکہ کے اندر بابرکت ہے۔ پھر اس کے خصائص بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پہلی عبادت گاہ ہے بیت اللہ، اور اس میں کئی نشانیاں ہیں، بجنات۔ کیا نشانیاں؟ مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تڑپ کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے زمین پر رگڑنے کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ زمزم۔ پھر مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، پھر حطیم جو خانہ کعبے کا حصہ ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ من دخلہ کان آمنا، امن کا، پیس کا سینٹر اور مرکز قرار دیا کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر آ گیا۔ اللہ نے بیت اللہ شریف کی یہ خصائص اور یہ صفات بیان فرمائی۔ اس کے بعد حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو حج کے مخصوص ایام میں، حج کے 5-6 دن وہاں بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ جانے اور آنے کا خرچہ زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے خوراک، قیام، طعام، لباس، علاج و معالجہ کے خرچے کے ساتھ ساتھ پیچھے اہل خانہ اور وہ افراد جو زیر کفالت ہے، یعنی بیوی، بچے یا والدین کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے اور والدین ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان اہل خانہ کی گزر بسر کی استطاعت بھی جن کے پاس ہو
ان لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا لازم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس آیت کے ماتحت ایک اہم ترین مسئلے کو ہم سب کو بہت توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ حج کی طرف متوجہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ کیا؟ حج فارغ وقتوں کی کہانی سمجھ لیا گیا، یا بیٹی کی شادی ہو جائے، مکان کی تعمیرات مکمل ہو جائیں، یا بیٹے اور بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے میں کسی باہر ملک سیٹل کروا لوں، یا فلاں کاروبار اسٹیبلشڈ ہو جائے پھر اس کے بعد حج کریں گے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے تصورات مکمل طور پر خلاف شریعت ہیں اور ان کی وجہ سے حج فرض کے اندر تاخیر کرنا شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، مالی حیثیت عطا کی ہے، پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتے۔ یہ بالکل خلاف شریعت تصور ہے، اور یہ بہانے کہ میں فلاں کام کر لوں اس کے بعد حج، فلاں کام ہو جائے پھر اس کے بعد حج، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واضح طور پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، آنے جانے کا زاد راہ اور خرچہ موجود ہے، اور پیچھے اہل خانہ بیوی بچوں کا خرچہ گزر بسر کا پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، بس تم پر حج فرض ہے۔ اگر یہ بالغ ہونے کے بعد کسی بھی وقت مالی حیثیت اور استطاعت ذاتی طور پر کسی کو حاصل ہو چکی تو اس پر حج کرنا لازم اور فرض و واجب ہے۔ ہاں، اگر خاتون ہے تو جب تک اس کو محرم دستیاب نہ ہو اس وقت تک مالی استطاعت کے باوجود اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ گویا خاتون کے لیے مالی حیثیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر محرم کا دستیاب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت والے دن روشن سفید ہوں گے، منور مقدس و خوبصورت ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید؟ جو سنت کی تباہ کرنے والے اہل السنہ جو ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہوں گے، دین میں اپنی طرف سے ایڈیشن اور اضافہ کرتے ہوں گے، ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو، تمہاری یہ امت یہ بہترین امت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، بھلائی کا اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یاد رکھیں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر انسان پر لازم ہے اور اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ اس کے لیے کسی مخصوص پارٹی، آرگنائزیشن یا جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ آپ کے زیر کفالت کمپنی کے مزدور ورکر آتے ہیں، آپ ان کو اچھائی کی تلقین کریں۔ گھر کے اہل خانہ بیوی بچے آتے ہیں، آپ ان کو اچھائی کی تلقین و ہدایت مسلسل کرتے رہیے۔ اسی طرح آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ کے اعزاء اقربا ہیں، آپ کی آل اولاد نسل کے افراد ہیں، آپ ان کو بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں۔ ہر شخص پر اپنے دائرے کے حساب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا لازم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ تم میں سے باقاعدہ ایک جماعت بھی اس کام کے لیے ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اس آیت میں کفار اور منافقین سے دلی محبت اور دوستی رکھنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کفار اور منافقین غیر مسلم جو بھی ہوں ان سے 4 قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کون سا تعلق جائز کون سا تعلق جائز نہیں اسے سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 مواسات۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی اور خیر خواہی، یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی اور ناصحانہ جذبہ ان کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو مواسات کا تعلق رکھنا غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے بشرطے کہ وہ برسر پیکار نہ ہوں مسلمانوں کے خلاف۔ دوسرا تعلق مدارات، ظاہری خوش اخلاقی، مسکراہٹوں کا تحفہ، ان سے ملتے وقت مسکراہٹ کے ساتھ، اور ضروری جو رسمی احترام ہوتا ہے، رسمی توقیر ہوتی ہے، مزاج پرسی، حال احوال، خوش اخلاقی، تو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
یقینی طور پر یہ تعلق غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ خاص طور پر یہ نیت انسان کر لے کہ میں اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو دین کی دعوت دوں گا اور اسلام کی طرف ان کو متوجہ کروں گا۔ گویا مواسات کا تعلق بھی جائز ہے، یعنی ہمدردی اور خیر خواہی۔ مدارات کا تعلق یعنی ظاہری خوش خلقی اور ظاہری اخلاقیات کا، یہ تعلق بھی رکھنا جائز ہے۔ تیسرا تعلق ہے معاملات۔ معاملات کے اندر باہمی تجارت، خرید و فروخت، بزنس، ملازمت، نوکری، یہ تعلقات رکھنا غیر مسلموں کے ساتھ بھی شرعاً جائز ہے۔ البتہ چوتھا ایک تعلق ہوتا ہے وہ ناجائز ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے اسی کی ممانعت فرمائی ہے، وہ ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے دلی تعلق، دلی قلبی دوستی اور محبت۔ یاد رکھیں یہ کلمہ گو مسلمانوں کا حق ہے، آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ دلی محبت، دلی عقیدہ، دلی تعلق کا تعلق کسی صورت میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے موقع پر خدائی مدد اور نصرت کے انعام خداوندی کا تذکرہ فرمایا کہ تم بے سر و سامان تھے، اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو مستقل طور پر اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے، نصرت خداوندی کے انعام سے نوازیں گے۔ سوچنے کا مقام اور قابل غور بات یہ ہے کہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے مدد اور اعلیٰ درجے کی نصرت خداوندی کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ خود اللہ رب العزت نے اسی سورہ کی آیت نمبر 124 اور 125 کے اندر بیان فرما دی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اور پیچھے 124 نمبر آیت میں بثلاثۃ آلاف، یعنی 3000 فرشتے، 5000 فرشتے بھیجے جانے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ اعلیٰ درجے کی روحانی صفات ہوتی ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کی ایسی خصائص اور ایسی صفات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی مدد کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ مادیت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کبھی مسلمان فتح یاب نہیں ہوئے۔ یہاں کیا آ رہا ہے؟ صبر، تقوی، صبر، تقوی، اور 5000 فرشتے، پہلے 124 نمبر آیت میں 3000 فرشتے مدد کو اتر رہے، 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے مدد کے لیے اتارے، اور پھر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان کافروں کو بدر کے موقع پر آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے قتل کیا، آپ نے تیر نہیں پھینکے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر تیر پھینکے، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تو یہ نصرت خداوندی صبر اور تقوی کی وجہ سے۔ ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وقت کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنی چاہیے، ظاہری اسباب بھی حاصل کرنے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس غزوے کے اندر تشریف لے گئے، گھوڑے، تلواریں، اونٹ، ساز و سامان باقاعدہ لے کر کے گئے، زرہیں لے کر کے گئے، تیر اور تیر کمان لے کر کے گئے، ظاہری اسباب جو دستیاب ہو وہ لے کر کے جایا جائے، مگر بھروسہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہی کا انسان کو رکھنا چاہیے، اور توکل کی بنیاد پر صبر اور تقوی یہ وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ اعلیٰ درجے کی صفات ہوتی ہے۔ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا طبقہ اللہ کی بدری نصرت حاصل کرنا چاہتا ہے، غیبی مدد خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ واضح طور پر قرآن پکار کر بتا رہا ہے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ رب العزت کی غیبی مدد و نصرت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہارے ہمراہ ہوگی اور تمہیں عطا کی جائے گی۔ احد کا خاص طور پر تذکرہ وہ اس طرح کہ دراصل پہلی جنگ جو حق و باطل کا اہم ترین معرکہ اور جس کو کہا جا سکتا ہے کہ کٹ آف دی پوائنٹ، وہ بدر کا معرکہ تھا، بدر کا موقع تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے بھرپور غلبہ عطا فرمایا اور کفار کو شکست عطا فرمائی۔ اس کے بعد
ان کفار نے خصوصاً مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بدر کی اپنی شکست کا، ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے مدینہ منورہ پر ایک مرتبہ پھر چڑھائی کی، اور یہ سن 3 ہجری کے اندر چڑھائی کی، یعنی احد کا موقع تھا۔ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح اور مدد و نصرت عطا فرمائی، اور مسلمان فتح یاب ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر خود مسلمانوں کی ایک اجتہادی خطا، اور وہ اجتہادی خطا کیا تھی کہ جبل الرومات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو تقریباً 70 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا کہ تم یہیں پر ہی مستقل طور پر اپنے پہرے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کرتے رہنا۔ جب ظاہری طور پر جنگ ختم ہو گئی تو ان حضرات صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہمیں جو یہاں پر مقرر کیا گیا تھا یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار پیٹھ پھیر کر کے بھاگ چکے، لہٰذا اب وہ نیچے اترے، مال غنیمت بھی جمع کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ شاید اب جنگ کا اختتام ہو چکا۔ ایسے میں کفار نے دوبارہ آ کر کے یک بارگی حملہ کیا، اور بے شمار صحابہ کرام وہاں پر، کئی صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز پیارے حبیب و محبوب چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے چلے گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی جو کئی کتب روایات اور احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرومات پر اس پہاڑی اور مورچے پر جو ہم کو مقرر فرمایا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر ہمیں یہی انڈرسٹوڈ لگ رہی تھی بات کہ یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ اب چونکہ جنگ کا اختتام ہو چکا ہے لہٰذا پہاڑی سے نیچے اترنا چاہیے۔ یہ ایک اجتہادی خطا تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر صورت میں تمہیں یہاں پر باقاعدہ مقرر ہو کر کے ثابت قدمی کے ساتھ یہیں پر کھڑے رہنا ہے۔ اس اجتہادی خطا کی وجہ سے ظاہری طور پر احد کے میدان کے اندر شکست ہوئی۔ آگے چل کر کے آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے تغیر و تبدل کے اندر، رات آتی ہے اندھیرا چھا جایا کرتا ہے، دن آتا ہے روشنی اور اجالا آ جایا کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے لیے اچھمبا، حیرت انگیز محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہر وقت ایک روٹین کی زندگی میں۔ لیکن اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کے تجزیہ کریں، غور و فکر اور محاسبہ کریں تو کیسی زبردست نشانیاں ہیں۔ آسمان کو دیکھیں، کیا اللہ رب العزت نے تخلیق، کیا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے سے بغیر کالم اور ستون کے کتنی بڑی چھت پیدا کر لی، اور اللہ رب العزت جا بجا آسمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھو، کوئی پھٹن، کوئی شگاف اور کوئی عیب تم کو اس آسمان کی چھت میں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ دوبارہ نظر اٹھا کر کے دیکھو، تمہاری نظریں نامراد و ناکام ہو کر کے واپس تمہاری طرف پلٹ کر آئیں گی، لیکن تم اللہ کی اس تخلیق اور اللہ کی اس قدرتی نشانی کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح زمین، وجعلنا الارض، اللہ رب العزت کئی مقامات پر بیان فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کیسی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ پھر رات اور دن، اجالا، روشنی، اندھیرا، یہ اللہ کی کیسی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا ان تمام نشانیوں میں عقل والوں کے لیے بڑا سبق اور پیغام ہے، بڑا فلسفہ اور پیغام ہے۔ اب وہ عقل والے کون سے ہیں؟ آگے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، کروٹ لیتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا
ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو کوئی بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار، ہم آپ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ اللہ رب العزت نے طرز عمل اختیار کرنے والوں کو اولو الالباب یعنی عقل مند قرار دیا۔ پھر اس صورت کا اختتام اسی صبر، تقوی، پہرا دینا اور اللہ کا خوف اور خشیت خداوندی اپنے دل کے اندر پیدا کرنے پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کا اختتام فرمایا۔ سورہ نساء عورتوں سے متعلق صورت، یہیں سے یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے عورت کو کس قدر عظمت، اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ رجال یعنی مردوں سے متعلق، مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، مردوں کے نام پر کوئی مخصوص صورت نہیں، عورتوں کے نام پر باقاعدہ اللہ نے صورت اتاری ہے، ایک مخصوص عورت سورہ مریم کے نام سے، اور پھر سورہ نساء عورتیں، عورتوں کی صورت، اس نام سے باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر اس صورت کو رکھا اور یہ صورت باقاعدہ نازل فرمائی۔ اس سے عورت کے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ترکہ، جائیداد، وراثت، نان و نفقہ، قیام و طعام، لباس و علاج و معالجہ، اور پھر نکاح کی صورت کے اندر جتنے حقوق ہیں ایک طرف اللہ نے وہ بیان فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے عورت کو عزت، رفعت اور بلندی بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ عزت، عظمت، رفعت اور بلندی دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی ملت کے اندر بھی عورت کو عطا نہیں کی گئی۔ آج دنیا میں بڑا چرچا ہے وومن رائٹس کا، حقوق نسواں کا، عورتوں کے حقوق کا۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے جتنے حقوق اللہ نے عورت کو عطا فرمائے، زندگی کا حق دیا، زمانہ جاہلیت میں تو عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پھر صرف زندگی کا حق نہیں، اسے رحمت قرار دیا، اسے خوشخبری قرار دیا، اور پھر تمہارے گھر میں بچی کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی رحمت اتر چکی ہے، یہ تصور قرآن کریم دے رہا ہے۔ پھر عورت جس حیثیت کے اندر ہو اس حیثیت میں اس کو عظمت دی، وہ چاہے بیٹی کی حیثیت ہو تو وہ رحمت ہے، بیوی ہو تو اللہ نے اس کو ذریعہ مودت بنایا، اور اگر وہ ماں کا روپ دھار لے تو اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت مقرر فرما دی۔ ایسی رفعت، ایسی عظمت اور ایسی بلندی عطا فرمائی۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نہ تو یتیموں کے مال میں کرپشن کر کے خود کھاؤ، اور نہ ہی ان کے مال کو ردی کے اندر تبدیل کر کے پاکیزہ اچھا اعلیٰ مال خود کھا کر کے اور خبیث اور فضول ویسٹڈ مال ان کے حوالے کر دو۔ اس سے منع کرنے کے بعد پھر شادی کے بارے میں تعدد ازواج کا تذکرہ فرمایا، اگر کوئی چاہے تو 1، 2، 3، 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ شادی، اس سلسلے میں 2 چیزیں خاص طور پر بطور خاص ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اجازت ضرور ہے، لازم نہیں ہے، اجازت ہے انسان 1 سے زائد شادیاں کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، عدل اور انصاف ضروری ہے۔ اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم الآیہ، اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے تمام وارثوں کے مالی حقوق کا تذکرہ فرمایا، جس میں بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو 1 حصہ، والدین کا ترکے کے اندر حصہ، آل اولاد کا ترکے کے اندر کتنا حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائیوں کا کتنا حصہ، تو عورتوں کے تمام مالیاتی حقوق اور ان کے وراثتی ترکے اور جائیداد کے حقوق اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیے۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر حرمت علیکم امہاتکم الآیہ میں کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے ایسے رشتے جن سے نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 3 اسباب بیان فرمائے۔ ایک نسبی رشتہ، ظاہر ہے بیٹی سے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رضاعت کا رشتہ، یعنی دودھ شریک بہن اگر کوئی ہو تو ظاہر ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دودھ شریک جو رشتے ہوتے ہیں وہ حرام ہیں، محرم ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ اور تیسرا مصاہرت کا رشتہ، یعنی ایک ایسی عورت جس سے آپ نے نکاح کیا، رخصتی ہو گئی، تو اب اس کی والدہ یعنی آپ کی ساس آپ پر حرام ہو گئی، اس کو مصاہرت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ ان 3 راستوں سے یہ رشتے حرام ہیں، محرم ہیں، ان سے نکاح ناجائز اور حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، وہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین عمل قرار دیا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے بہترین ان کو قرار دیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد اگر وہ توفیق پاتے ہیں تو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنا اصل میں اللہ کی مرضی کو سیکھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور روشنی کو سیکھنا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، یہ کتاب یہ حق رکھتی ہے کہ ہم اس کے لیے وقت صرف کریں، اس کو صحیح طرح سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ جس کو توفیق ہو وہ اللہ کی کتاب کو دوسروں کو بھی سکھائے، دوسروں کو بھی پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بندہ مومن کے لیے بہت سے مقامات، بہت سے امکانات، بہت سے درجات، لیکن سب سے بڑا درجہ یہ کہ انسان اللہ کی کتاب کو سیکھنے والا بن جائے اور سکھانے والا بن جائے۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے کلام کو خود اسی کے الفاظ میں پڑھیں اور سمجھیں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن مجید پر غور کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید در حقیقت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ، آپ کو رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو دوسری سحری تھی جس میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 300 برس تک ان کے پاس فرشتے موجود تھے اور وہ مختلف قسم کے علوم انہیں سکھاتے رہے تھے۔ اس وقت میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں، لیکن آج جو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ دنیا داری میں اتنے زیادہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے، اتنا زیادہ تکبر کرنے لگے تھے کہ وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس فراوانی ہے، رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے اللہ کا عذاب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے بہت بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دنیا حاصل کرتے ہو تب بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی رہو اور اللہ کو مت بھولو۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سیگمنٹ، قرآن اور دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذاتی طور پر میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھا گیا جس میں کسی نے پولیس کی ایف آئی آر کو معیار بنانے کے بجائے ان ایمبولینسوں کو، ان سروسز کو معیار بنایا جو لوگ آ کر حادثے کے اوپر آ کر لوگوں کو اٹھاتے تھے، لاشوں کو اٹھاتے تھے، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ تنہا کراچی میں مرنے والوں کا جو تناسب ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ تعداد ہولناک حد تک زیادہ ہے۔
اور اس سے اندازہ یہ قائم ہوا کہ پورے ملک میں کم و بیش 1 لاکھ لوگ سالانہ حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ان حادثات کی ایک بہت بڑی وجہ تیز رفتاری ہے۔ اس تیز رفتاری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ اسپیڈ بریکر بناتے ہیں جو گاڑیاں بھی توڑتے ہیں اور سفر میں بھی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے کہ کیمرے کے پاس پہنچ کے گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں، ادروائز وہ گاڑی کو تیزی چلاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا مسئلہ ہمیں جو سڑکوں پہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ کسی کی غلطی ہو جانے پر یا خود غلطی کرنے کے اوپر آپس میں لڑنے لگتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور رمضان کے مقدس مہینے میں یہ چیزیں کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کے وقت لوگوں کو گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، آفس سے لوگ نکلتے ہیں اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس میں اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے اس سارے پس منظر میں ایک تعلیم ہمیں دے رکھی ہے۔ ویسے تو اس کا تعلق عمومی زندگی سے ہے، لیکن ہم اس کو اگر ٹریفک کے قوانین کے اوپر بھی اپلائی کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ہمارے اس طرح کے تمام مسائل کا وہ حل ہے جو قانون تو نہیں کرا سکتا، لیکن خدا ہم سے خود کرا دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین میں آہستگی کی چال چلتے ہیں، یعنی وقار اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ لسان العرب میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہونا کا کہ وقار اور اعتدال کے ساتھ، اور جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو اس موقع پر اگر اس دین کی ہدایت پر ہم عمل کریں گے، رحمان کے بندے ہونے کا ثبوت دیں گے، تو نہ گاڑی ہم بہت تیز چلائیں گے نہ بہت آہستہ چلائیں گے، درمیانی رفتار سے چلائیں گے، اور یہ وہی رفتار ہوتی ہے جو عام طور پر قانون مقرر کرتا ہے۔ تو اب جو قانون کا حکم ہے وہ ہمارے لیے خدا کا حکم بن گیا۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ حادثات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کسی نے خلاف ورزی کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم جذبات میں آئیں، جہالت بائی ڈیفینیشن جذبات سے مشتعل ہو جانے کا نام ہے، اور خود برا بھلا کہنے لگیں، یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ہمیں برا بھلا کہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے لڑیں، ہم قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں گے۔ اور ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو تم جواب میں اسی طرح کی جہالت کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اور روزے میں ہم جانتے ہیں کہ بھوک کے عالم میں یہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے واقعی تقوی اختیار کیا ہے اور قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں قرآن مجید کی اس ہدایت کو لانا ہوگا، ہمیں اپنی ڈرائیونگ کے اندر بھی اعتدال لانا ہوگا، اور کوئی شخص ہمارے ساتھ جہالت کرے تو ہمیں اس سے سلام کر کے رخصت ہونا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں مختلف معاملات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جھیل رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ایک چیز ہم کرتے ہیں اور اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہمیں جو ہے ہمارے قدم چومنے لگتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کامیابی کے وقت یا ناکامی کے وقت آپ کے دل کو اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں اطمینان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، جو کچھ بھی میں نے اپنی اسٹرگل کی، میں اس سے مطمئن ہوں۔ اس کے بعد نتیجہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس چیز میں کامیاب ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوشش اصل میں انسان کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ کوشش پوری کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے سکون قلب کا سیگمنٹ۔ دیکھتے ہیں کہ سکون قلب میں آج ہم سے کیا بات کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی روزے رکھنے کی۔ میرے پیارو، ایک بہت امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھائی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ تو علماء کرام مفتی حضرات کا کام ہے کہ اللہ کے دین کی بات کرنا۔ ہم تو سیکھ رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور آپ بھی اسپیئر کر دیجئے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی۔
اس شخص کا مال کم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے سخاوت والے مہینے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ ایک کھجور بھی کسی کو دے دے، پانی کا گھونٹ بھی پلا دے، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، مالوں کو نہیں دیکھتے، چہروں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑیں لگاتا ہے؟ ہمارا ایک بنگلہ دیش کی میں کوچنگ کر رہا ہوں آج کل، ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، اس کا اپنا پرسنل معاملہ اللہ کے ساتھ، مجھے ایک دن چائے پہ لے گیا، وہاں تھا ایک کھوکھا جس میں بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، شری لنکا کے، انڈیا کے، نیپال کے کافی مزدور آ رہے تھے، اور وہ مزدور آ کے 1 ریال کا 2 ریال کا پراٹھا ملتا تھا اور 1 ریال کی چائے۔ کچھ لوگ بیچارے صرف چائے پی سکتے تھے کہ 4 ریال نہیں تھے ان کے پاس، 4 درم نہیں تھے ان کے پاس۔ تو وہ ایک دن گیا اور اس مالک کو، کھوکھے والا جو شاپ والا مالک تھا، اس کو کہتا ہے یہ پکڑو، 400 یا 500 اس نے درم دیے۔ اس نے کہا جتنے بھی اب مزدور آئیں گے ان کو پراٹھے بھی کھلاؤ، ان کو آملیٹ بھی دو، ان کو چنے بھی دو، اور ساتھ چائے بھی دو۔ اور اس نے بیٹھ کے میرے ساتھ چائے پی، اور وہاں پہ کتنے مزدور آئے، کتنے لوگوں نے کھانا کھایا، کیونکہ یہ اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے؟ قرض اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے جو مال میں نے تمہیں دیا میری مخلوق پہ خرچ کرو۔ تو یہ کھلاڑی نے ان کو کھانا 3 دن تک کھلاتا رہا جا کے، جب تک ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل میں جا سے صبح جاتا تھا اور جا کے ان کو ناشتہ کرواتا تھا۔ میرے پیارو، اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ودن 2 months اس کا اس لیگ میں کانٹریکٹ ہوا جہاں پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ فوراً اس کو رزلٹ دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹی سی چھوٹی نیکی، یعنی کھجور بھی اگر تم کسی کو کھلاؤ گے تو اللہ انشاءاللہ دوزخ کی آگ آپ کے اوپر حرام کر دے گا۔ کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو ضرور ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کہ اللہ کے لیے۔ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اللہ فوراً عطا کرتا ہے۔ may Allah bless everyone۔ آئیے ہم چلتے ہیں آج کے قصص الانبیاء کی طرف، اور آج ہم حضرت ہود علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے واقعہ ختم کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے مختلف جگہوں پر سفر کیا تھا جس سے کہ مزید نسل انسانی پیدا ہوئی تھی۔ انہی نسل انسانی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ آج ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج چوتھی سحری ہے اور ہم حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم عاد کہلاتی ہے، اور اسے عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہلی عاد کی قوم۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں آپ ساؤتھ سائڈ پہ دیکھیے، جنوب سائڈ پہ آپ کو 2 علاقے نظر آ رہے ہیں، عمان اور یمن۔ یہ جو عمان اور یمن ہے اس کے درمیان کا ایک علاقہ ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی سا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ حضر موت کہلاتا ہے۔ یہ حضر موت کا علاقہ جو ہے، یہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے نام ہیں، عاد اولیٰ، قوم عاد، عاد ارم، قوم احقاف اور قوم عماد۔ یہ سارے کے سارے نام حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہی ہیں۔ اور یہ قوم ناظرین اتنی طاقتور تھی، اتنی صحت مند قسم کے لوگ تھے ان کے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ گواہی دی ہے، اور قرآن مجید نے مکہ کے قریش کے لوگوں کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ تنومند اور اتنی زیادہ تندرست اور توانا اور طاقتور قوم ہم نے کبھی اس سے پہلے پیدا نہیں کی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ عاد کی جو قوم تھی وہ ایسی قوم تھی اور جسامت میں اتنے بڑے لوگ تھے اور اتنے طاقتور لوگ تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی کبھی کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم پہاڑوں میں رہا کرتی تھی،
اور پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتے تھے یہ لوگ، اور بڑے بڑے جو ستون تھے، پتھروں کے بڑے بڑے ستون، ان کو تراش خراش کر ان کے اندر بت بھی بنایا کرتے تھے، سخت چٹانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہی رہن سہن تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو علاقہ دکھایا حضر موت، یہ حضر موت جو ہے یہ انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ یہاں پر چشمے، نہریں وافر مقدار میں موجود تھیں، اور قوم عاد کا جو بنیادی جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ کھیت، باغات، ثمرات، پھل، سبزیاں، یہ اس کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ جو قوم تھی چونکہ بہت طاقتور لوگ تھے، انتہائی طاقتور، اس قوم کے بارے میں قرآن مجید نے 3-4 خصوصیات بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ انتہائی طاقتور قوم تھی، اور ایسی طاقتور قوم اس سے پہلے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین میں اس قوم کو پیدا کیا تھا وہ سرزمین جو ہے وہ انتہائی سرسبز و شاداب تھی، کھیتی کی فراوانی تھی، سبزے کی فراوانی تھی، بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، نہریں بہت تھیں، کنویں بہت تھے، اور چشمے بہت تھے۔ تیسری بات، ان کے پاس کثرت اولاد تھی، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ اور چوتھی بات، یہ مال و مویشی جو ہے ان کے پاس کثرت سے موجود تھے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی جو دنیا داری کے لحاظ سے بات کریں تو تقریباً دنیا کی ہر نعمت اور ہر دولت ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ قوم بھی بت پرستی میں ہی انوالو تھی، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر یہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے بلکہ بتوں کو بھی تراشتے تھے، اور انہی بتوں کی پھر پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی کہ اے لوگو، تم جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو برائے مہربانی اس سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے پابند ہو جاؤ، اور اللہ ہی کی فرما برداری کرو۔ پچھلی قوموں کی طرح یہ قوم بھی اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت شدید عذاب اس قوم کی طرف بھیج دیا، اور اس عذاب کی وجہ سے یہ قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی۔ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عذاب کس طرح کا آیا، لیکن اس قوم کے جو سب سے بڑے بت تھے وہ 4 بت تھے: حمود، حب، ہارا اور سمر۔ یہ 4 بڑے بت تھے، اور ابھی آپ کے سامنے ایک میں تصویر رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو کہ تراش خراش کر انہوں نے بت کی شکل دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ دوسری پکچر ایک لمبی سی پکچر ہے، یہ بھی ایک بت کی پکچر ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ستون ہے پتھر کا، بہت بڑی چٹان ہے جس کو کہ تراش کر بت کی شکل دی گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو، تمہارے آباء و اجداد، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے آباء و اجداد میں تم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا تھا، اور تم انہی بچے ہوئے لوگوں کی اولاد ہو، تو لہٰذا بت پرستی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یہ جو قوم تھی، اس قوم کے لوگ اتنے ڈھیٹ تھے ناظرین کہ یہ قوم سیدنا ہود علیہ السلام کو کہتی تھی کہ آپ کو نعوذ باللہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، اور کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم انتہائی طاقتور لوگ ہیں۔ یہ جو طاقت کا جو نشہ تھا نا، یہ قوم ہود کے اندر بہت زیادہ تھا، اور میں نے بتایا بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اتنی طاقتور قوم پہلے کبھی اللہ نے پیدا نہیں کی تھی۔ تو انہیں اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیے، یہ عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم تو انتہائی طاقتور لوگ ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی
اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان پر عذاب ناظرین کس طرح سے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بارش بند کر دی۔ اس قوم میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، میں نے کہا آپ کو کہ ان کا جو زیادہ تر کاروبار تھا وہ غلہ بانی تھا، کھیتی باڑی تھا، اور یہ جو ہے وہ پھلوں کی تجارت کرتے تھے، سبزیوں کی تجارت کرتے تھے، باغات تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بارش شاید بند ہو گئی ہوگی 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے، 4 مہینے کے لیے، نہیں، بارش پورے 3 سال تک بند کر دی گئی، یعنی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس قوم کی طرف نہیں آیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر غلہ بانی ہوتی ہو، جہاں پر کھیت ہوں، اور وہاں پر 3 سال تک بارش نہ ہو تو سارا کا سارا جو غلہ ہوتا ہے، سارا کا سارا جو سبزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے کھیت اجڑنے لگے، کھیت ویران ہونے لگے، اور پھر یہ ہوا کہ بالکل ایک طرح سے چٹیل میدان سا بن گیا، اور وہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ ایسے میں ہوا یہ کہ آپ کو ایک دفعہ پھر میپ دکھاتے ہیں۔ اس میپ میں آپ دیکھیے کہ قوم عاد جہاں رہتی تھی وہ جنوبی علاقہ ہے، اور اوپر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جہاں لکھا ہے مکہ۔ یہ مکہ یعنی وہی مکہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ یہ جو قوم عاد تھی نا ناظرین، یہ وہ جو مکہ ہے نا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اور وہ قوم عاد کے لوگ یہ جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مکہ میں جو گھر بنا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ انہیں معلوم تھا یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس اللہ کے گھر میں بھی انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان بت کی پرستش نہیں کریں گے، ان بتوں کے آگے کوئی قربانی نہیں دیں گے، تب تک اللہ ناراض رہے گا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب 3 سال تک بارش بند ہو گئی تو یہ قوم عاد اپنے علاقے حضر موت سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ پہنچی، اور مکہ میں اور بہت سارے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگے کہ ہمارے اوپر بارش جو ہے وہ برس جائے۔ گویا کہ خانہ کعبہ تک بھی پہنچے تب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانے، اور بتوں کے آگے ہی وہ سجدہ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا قوم عاد میں جس کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جب خانہ کعبہ تک آ ہی گئے ہو تو اللہ سے ہی مانگ لو، اللہ سے بارش مانگو، اللہ سے مدد مانگو، بجائے اس کے کہ تم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو۔ تو وہ اپنی قوم کے اس شخص کو بھی برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ کالے بادل آنے شروع ہوئے۔ اب ذرا اس میپ کو سامنے رکھیے گا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ میپ میں مکہ شمال کی طرف ہے اور حضر موت جنوب کی طرف ہے۔ شمال سے بادل آنے لگے، کالے بادل، اور وہ جنوب کی جانب بڑھنے لگے۔ تو یہ قوم جو ہے یہ سمجھ گئی کہ اب شاید وقت آ گیا ہے، چنانچہ یہ مکہ سے فوراً نکلے، اپنے علاقے کی طرف بھاگے، اور جب اپنی قوم میں پہنچے تو حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے، یہ دیکھیں اب یہ کالے بادل آ رہے ہیں اور اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر انہیں تنبیہ کی کہ یہ جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ بارش کے لیے نہیں، عذاب کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ قوم مذاق ہی کرتی رہی، تمسخر ہی اڑاتی رہی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 راتوں اور 8 دن تک سخت ہوا چلائی، کنٹینیوس 7 راتیں اور کنٹینیوسلی 8 دنوں تک ایک ایسی ہوا چلی کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ نے اگر آج کی لینگویج میں بات کریں تو جسے ہم ٹورنیڈو کہتے ہیں، وہ ٹورنیڈو جو ہے وہ چلنے لگا۔ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اسکرین پر ناظرین، یہ ٹورنیڈو کی پکچر ہے۔ یہ اس قوم کا ٹورنیڈو نہیں ہے، یہ آج کے مختلف علاقوں میں جب دنیا میں ٹورنیڈو آتا ہے تو اس طرح کا ہوا کا طوفان آتا ہے۔ یہ طوفان تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آتا ہے نا تو یہ تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر مسلسل 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک یہ طوفان آتا رہا، اور یہ قوم جو ہے یہ اس کے اندر تباہ کر دی گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسی قوم جہاں پر سبزہ ختم ہو چکا تھا، ریت کا ڈھیر بن چکا تھا، اور وہاں پر جب یہ کنٹینیوسلی 1 ہفتے تک ہوا چلی تو اس ہوا نے ریت کے ایک ذخیرے کو اڑایا اور ہر طرف ریت ہی ریت بکھر گئی، اور ان کے گھر اس طرح ہو گئے، گھر اور یہ خود اور ان کے جانور،
کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. آپ کے سامنے ایک پکچر ہے, آپ دیکھیں کہ جب کھجوروں کے درخت جو ہے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور ہوا تیز چلتی ہے تو کھجوروں کے درخت کس طرح سے گرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے مال مویشیوں کو, ان کی اولادوں کو اسی طرح سے گرا کر رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے گھروں میں یہ اوندھے پڑے رہ گئے اور ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں, بلکہ ان کے اوپر ریت کا ایک طوفان آ گیا اور یہ قوم جو ہے وہ ریت میں دفن کر دی گئی. آپ کو یہ ایک میپ دکھاتا ہوں میں. تھوڑی دیر پہلے اس میپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حضر موت کا علاقہ ہے اور یہاں پر سبزہ تھا, لیکن آج اسی حضر موت کو آج ربوع الخالی کہا جاتا ہے. ربوع الخالی کا مطلب خالی, یہاں کچھ نہیں ہے. آپ ابھی جا کر دیکھیں, یہاں صرف ریت کا ڈیزرٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پتہ تک وہاں پر نہیں ہے. اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں قوم عاد رہا کرتی تھی. آج ہم جب کھنڈرات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کھنڈرات میں بہت سارے ہمیں ان کی باقیات ملی ہیں اور ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ بستی سے نکل جائیے, تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے. اور یہ اسکرین پر آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے یہ وہ ایک غار ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے پناہ لی تھی جب وہ ہوا کا طوفان آیا تھا. اور یہ غار کا دوسری پکچر آپ دیکھیں, یہ غار کا اندرونی منظر ہے, یعنی باہر سے غار کو دکھایا اور ایک اس کا اندر کا منظر ہے. جب ہم اس ربوع الخالی میں جاتے ہیں اور اس کو جب زمین کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جب ان کی کھدائی کرنے لگے تو اندر سے کھنڈرات نکلے. اور یہ آپ کو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ وہ کھنڈرات ہیں جو قوم ہود کے مکانات ہوا کرتے تھے. یہ دوسری ایک پکچر دیکھیے, یہ بھی کھنڈرات کی پکچر ہے. اور یہ تیسری پکچر دیکھیں, اس میں بڑے بڑے ستون نظر آ رہے ہیں, اسی لیے اس کو ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا تھا. آپ کو انہی کھنڈرات میں یہ کتبہ ہمیں ملا ہے. اس کتبے کو دیکھیں, یہ کتبہ اصل میں شام کے علاقے کی قوم ایلا کا کتبہ ہے. اس میں قوم ایلا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تجارت کیا کرتے تھے قوم ہود کے لوگوں کے ساتھ اور یہ بڑی طاقتور قوم ہوا کرتی تھی. اس کتبے میں یہ لکھا ہوا ہے, یعنی ایک وٹنس ہے یہاں پر. اب آتے ہیں سیدنا ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کے مزار پر. سیدنا ہود علیہ السلام کچھ عرصے اپنی قوم کے ساتھ رہے, اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. آپ کا مقبرہ کہاں ہے اس کے بارے میں 5 روایات ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ کا مقبرہ شام میں ہے, دوسرا جارڈن, تیسرا عراق, چوتھا عمان اور 5واں یمن میں بتایا جاتا ہے. یہ میپ آپ کو جو نظر آ رہا ہے, اس میپ میں آپ دیکھیں, اس میپ میں یہ 5 علاقے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے. میں آپ کو ایک 1 بائی 1 ان 5 مقامات کے بارے میں بتاتا ہوں اور کوئکلی اس کو ریویو کرتا ہوں. سب سے پہلے لیتے ہیں شام کا علاقہ ہے دمشق. دمشق میں یہ پکچر دیکھیے, یہ ہے مسجد امیہ. یہ مسجد امیہ کی دیوار ہے اور اس دیوار پر لکھا ہوا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی دوسری طرف اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے, جس کو کہ دیوار لگا کر بند کر دیا گیا ہے. دوسرا جو مقبرے کی نشاندہی کی جاتی ہے یا منسوب کیا جاتا ہے وہ ہے اردن کا علاقہ کرکوک. یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, کرکوک کے اس علاقے میں یہ مقبرہ حضرت ہود کا بتایا جاتا ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے. اور یہ دوسری پکچر دیکھیے تو یہ اس کا عقبی حصہ ہے. تیسرا جو مقام بتایا جاتا ہے وہ عراق کا علاقہ نجف ہے. نجف میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایک گیٹ سا نظر آ رہا ہے, جس کے اوپر ذرا زوم کیجئے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علی النبیین نبیین ہود و صالح, یعنی نبیوں پر سلام ہو. کون سے نبیوں پر؟ ہود پر اور صالح پر. تو یہاں پر ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے. اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ایک اور گیٹ آپ کو نظر آتا ہے, اس پہ لکھا ہے مرقد النبی ہود و صالح. اور اس کے بھی اندر جائیں تو ایک قبر آپ کو ملتی ہے اور اس قبر پہ عام طور پہ مردوں کے اور عورتوں کے ٹائمنگ مختلف ہیں. تو آپ کو یہ 2 پکچر دکھا رہا ہوں میں. اس میں دیکھیں قبر موجود ہے اور یہاں پر یہ مردوں کے ٹائم ہے تو یہ مرد آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسری پکچر میں یہ عورتیں نظر آ رہی ہیں. جو چوتھا مقام ہے وہ ہے عمان کا علاقہ سلالہ. سلالہ میں ایک بہت دور پہاڑی کے ساتھ ایک روڈ جا رہا ہے
اور وہاں پر اگر آپ کو ذرا قریب دیکھیں گے آپ تو قریب سے ایک پکچر آپ کو میں دکھا رہا ہوں. پہلے آپ کو میں نے دور سے ایک پکچر دکھائی مقبرے کی, اب ذرا قریب چلتے ہیں تو یہ مقبرہ ہے اور اس کے اندر چاہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تیسری پکچر دکھا رہے ہیں جو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے. اسی کمرے کے اندر چوتھی پکچر دیکھیے آپ, اس میں ایک قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. آخری جو اس کا مقبرے کی منسوب والا علاقہ ہے وہ ہے حضر موت کا علاقہ, اور حضر موت کا علاقہ جو ہے یہی دراصل زیادہ ماہرین کے مطابق یہی اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے, واللہ عالم. اس کو ذرا جلدی میں ریویو کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک علاقہ ہے, اس میں یہ پرانے مکانات بھی ہیں اور نئی کنسٹرکشن بھی ہے. کیوں نئی کنسٹرکشن ہے؟ کیونکہ یہاں پر وزٹرز بہت آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں, کمرے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ یہاں پر آئیں زیارت کے لیے. آپ کو دوسری پکچر دکھاتے ہیں, یہ دوسری اس کی کنسٹرکشن ہے. اس کے ساتھ آپ ایک اور پکچر دیکھیں, یہ مسجد ہے اور یہ مسجد ہود کہلاتی ہے, وائٹ کلر کی یہ مسجد ہے. ایک اور پکچر دیکھیں, یہ مسجد کا اندرونی صحن ہے. اور ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں, یہ مسجد کے صحن کی ایک دوسری پکچر ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اسی مسجد میں زائرین کا آپ کو رش دکھا رہا ہوں. یہ رش کتنا زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ, بہت زیادہ اس میں رش ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر سال 6 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک یہاں پر ایک تہوار ہوتا ہے اور دنیا بھر کے زائرین یہاں پر آتے ہیں 6 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک. اور یہ انہی دنوں کی پکچر ہے جس میں آپ کو زائرین کا رش نظر آ رہا ہے. ایک اور پکچر دیکھیں جس میں آپ کو مسجد کا گنبد نظر آ رہا ہے. اور یہ جو مسجد کا گنبد ہے, اس گنبد کے اندر نیچے کی طرف جائیں اگر آپ, یعنی آپ مسجد کے اندر جائیں اور گنبد کے نیچے جائیں گے تو آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ نظر آئے گا. اور یہ لاسٹ پکچر جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کا وہ مقبرہ ہے جس پہ کالے رنگ کی چادر لگی ہوئی ہے. یہ 5 مقامات ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں منسوب ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ان میں سے کون سا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ناظرین 5ویں سحری ہے اور کل ہم حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی بہت مشہور آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ماہ رمضان حضور کے دور میں کیسے گزرتا تھا, اللہ کے رسول کا رمضان کیسا گزرتا تھا, کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے. دن میں روزہ فرض ہے, رات کا قیام ہے. حضور بھی دن میں روزہ رکھتے تھے, رات کا قیام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے سحری کی تلقین فرمائی ہے, افطار کی تلقین فرمائی ہے, سحری اور افطار کے موقع پر دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے. حضور نبی اکرم علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرماتے تھے. قدر کی رات, شب قدر کی رات جسے ہم اردو میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 5 طاق راتیں آخری عشرے کی ان میں تلاش کرنے کی ترغیب ہمیں عطا فرمائی ہے. ایسے بہت سے اعمال بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور یقیناً وہیں سے سیکھ کے آج ہم بھی عمل کرتے ہیں. البتہ ایک خاص پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ماہ رمضان میں قرآن حکیم کے ساتھ تعلق, رسول اللہ علیہ السلام کا ماہ رمضان میں مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی کیفیت میں اضافے کا معاملہ, اور نمبر 3 رسول اللہ علیہ السلام کا ماہ رمضان ایک بڑا ہی متحرک, ایک بڑا ہی ایکٹیو مہینہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. آج ہمارا تصور ہے رمضان کھانے کا سیزن ہے, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تو
روزہ ہے بالکل کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد کھاتے رہیں گے پیتے ہی رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دس از ناٹ اے فیسٹیول ٹائم. اللہ اکبر. یہ تو رمضان روح کو بیدار کرنے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی بات ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق. ہر سال جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو رسول اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. یہ گویا کہ وہ ڈیوائن اسکیم کے مطابق قرآن کی حفاظت کا سلسلہ چل رہا ہے. تو قرآن کا دور حضور کا جبرائیل کے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ تعلق. نمبر 2 حدیث مبارک بخاری شریف میں ہے جس میں یہ ذکر آیا دور کرنے والی بات کا. وہاں پر یہ بھی ذکر آیا کہ جب جبرائیل سے حضور کی ملاقات ہوتی علیہ السلام اور حضور ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تو حضور کی مخلوق کو نفع پہنچانے والی کیفیت، آج اس کو ہم سوشل ویلفیئر کہتے ہیں، خدمت خلق کہتے ہیں، مخلوق خدا کے کام آنا کہتے ہیں، اینڈ سو آن. اس کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جاتی تھی. اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ تو حضور رحمت للعالمین ہے، مستقل آپ کی سنت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم بھوکے رہ کر اور پیاسے رہ کر دوسروں کی بھوک کو فیل نہ کریں، دوسروں کی پیاس کو فیل نہ کریں، دوسروں کے درد کو محسوس نہ کریں، دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہ کریں، تو کیا روزہ ہے پھر ہمارا؟ تو یہ اللہ ایک پورا سسٹم دے رہا ہے تاکہ وی شوڈ فیل، ہمیں فیل ہونا چاہیے دوسروں کی ہنگر کے بارے میں، دوسروں کی بھوک کے بارے میں، دوسروں کی پیاس کے بارے میں، دوسروں کی تکلیف کے بارے میں. تو یہ مخلوق کو نفع پہنچانے والی روش، اس کیفیت میں حضور کی اور تیزی آ جاتی ماہ رمضان میں جیسے تیز رفتار آندھی کی سی تیزی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تیسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام کا رمضان بڑا ایکٹیو رمضان تھا. ہمارے تو سونے کے معاملہ زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، کھانے پینے کے معاملات روزے کے افطار کے بعد جو ہے بڑھ جاتے ہیں، سونے کے معاملات اور کول ٹھنڈا ٹھنڈا ہلکا ہلکا آرام سے. او بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کا رمضان، سبحان اللہ. غزوہ بدر کب ہوا؟ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو. ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر حق اور باطل کا پہلا باقاعدہ ٹکراؤ اور معرکہ. غزوہ احد کب ہوا؟ شوال 3 ہجری میں. شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد. تو رمضان میں تیاری ہوئی ہوگی نا، تبھی تو شوال میں میدان سجا تھا غزوہ احد کا. اللہ اکبر کبیرہ. غزوہ احزاب کب ہوا؟ بیٹل آف ٹرنچز جسے کہتے ہیں، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، 5 ہجری کے شوال کے مہینے میں. تو تیاریاں کب ہوئی ہوں گی؟ ماہ رمضان میں نا. اللہ اکبر. یہ غزوات کا سلسلہ یا رمضان یا جسٹ آفٹر رمضان ہمیں دکھائی دیتا ہے. فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں. اللہ اکبر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان بڑا متحرک، بڑا ایکٹیو. بدر ہے، اس کے بعد احزاب کا موقع ہے، احد کا موقع، یہ شوال کے مہینوں میں، اور فتح مکہ کا موقع ہے، یہ ماہ رمضان میں معاملہ پیش آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام کا رمضان تو بڑا متحرک تھا. کیا آج ہمارا رمضان ہمارے اندر قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی پیدا کر رہا ہے؟ کیا آج ہمارا رمضان ہمارے اندر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے؟ کیا آج ہمارا رمضان ہمارے اندر شہادت کا جذبہ پیدا کر رہا ہے؟ کیا آج ہمارا رمضان ہمارے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے کلمے کی سربلندی، ظلم کا خاتمہ، شرک اور کفر کا خاتمہ، اور عدل کا قیام اور عدل کا نفاذ اور توحید کے عملی تقاضوں پر عمل ہو، جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا؟ کیوں لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ صرف نماز میں کہنے کے لیے نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت اللہ کی زمین پر قائم ہو، اس کے لیے بدر سجا تھا، اس کے لیے فتح مکہ ہوئی تھی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو یہ متحرک اور ایکٹیو رمضان تھا رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں. ہم غور کر لیں ہمارا رمضان کیسا ہے. اللہ ہمارے رمضان کو بھی قرآن سے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے، مخلوق خدا کی نفع رسانی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہمارے اس سحری کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا. آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام پر سیر حاصل گفتگو کی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری امیجز ہوں گی، آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اور آپ نے یقیناً انجوائے بھی کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور مختلف اور پروگرامز کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء میں بھی اب ایک نیا واقعہ لے کر آئیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.